موت آتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو روح کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، جو برزخ کا ایک معاملہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے روح نکل سکتی ہے، روح دوبارہ واپس بھی آ سکتی ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ نیند کے مانند ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس بھی محترم ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، وہ دریا کو بھی کراس کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے چارپائی پہ۔ اسی طریقے سے جو شخص قبر کے اندر ہے تو قرآن مجید میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ صبح اور شام آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یہ اس سے پہلے ہے، یعنی عذاب قبر کی بات قرآن کریم کر رہا ہے سورۃ المؤمن میں، وہ آل فرعون کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ قبر میں ہوتا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو اللہ کریم سالم رکھتے ہیں، چونکہ مکمل جسم سے آپ اٹھ نہیں سکتے، صرف اس ہڈی سے آپ اٹھ سکتے ہیں، اس لیے یہ مٹی اس کو کھاتی نہیں ہے۔ پھر جب یہ شخص اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ بارش ہوگی، بارش کا قطرہ ہر قبر کے اوپر، پھر یہ چل پڑے گا میدان محشر کی طرف۔ اب میدان محشر جو ہے وہ 1-2 دن نہیں ہے، وہ 1000 سال کا نام ہے۔ الف سنۃ مما تعدون، اللہ میاں فرماتے ہیں وہ 1000 سال کے برابر ہے جو تمہاری گنتی ہے، مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ اب 1000 سال میں ہم رہیں گے، وہاں ہمیں پیاس بھی لگے گی، پیاس کے لیے حوض کوثر کا بندوبست کیا گیا ہے۔ پھر جناب من انسان کو اعمال نامے بھی ملیں گے، اور جیسے محترم نے ارشاد فرمایا وہ ہر ایک کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا آپ کامیاب نہیں ہیں، اعمال نامہ ہے، آپ کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود پڑھ لیں، یہ ذہنی طور پر اس کو تیار کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو وہ اصحاب المیمنہ ہو گیا، بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ اصحاب المشأمہ ہو گیا۔ پھر اعمال ناموں کے بعد یہ شخص چلتا جائے گا، اب آگے مراحل ہیں، یعنی اب ان مراحل میں سے ایک اس کو اعمال نامے بھی مل گئے، پھر یہ میزان پر آ کر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے میں نے اور آپ نے کسی نبی کو فالو کیا تھا، ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے آقا کو بھی وہاں لایا جائے گا، ہر نبی کے سامنے امت کو لایا جائے گا تاکہ وہ گلہ نہ کرے کہ وہ میری امت، میں نے تو ان کو دعوت بھی دی تھی۔ یہاں اقبال مرحوم خود فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم کے من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ یا ربا اگر آپ نے میرا حساب و کتاب لینا آقا کے سامنے نہ لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ، یہ بہت مشہور اشعار ہیں اقبال کے۔ پھر میرے محترم یہ میزان کے بعد یہ شخص حوض کوثر کے بعد اب آپ اندازہ کریں پل صراط کا جو اس کے لیے ایک سسٹم رکھا گیا ہے وہ ایک عجیب، میں اس کو اور مختصر کر لیتا ہوں کہ یہ جیسے آج کل کے مری جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ لفٹ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب گر گئے، ایسے ہی جو آپ لوگ اس کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمام انبیاء اولیاء ہر ایک نے اسی سے گزرنا ہے، اہل بیت بھی۔ مجھے اور آپ کو کہا جائے گا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، آل محمد کا گزر ہے، یہ جناب من تمام لوگ اس پر گزریں گے، جس کی رسی ٹوٹ گئی وہ نیچے جہنم میں چلا جائے گا، اور جو پار ہو گیا تو سامنے جنت ہے۔ جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر جنت میں دیدار الہی ہے، پھر یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار بھی ہے جو قرآن مجید میں ہم اس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ اعراف، یہ دیوار وہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ 10% ان کے اچھے اعمال ہیں اور 10% ان کے برے اعمال ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یا ایسے بچے ہیں کفار کے جو لڑکپن میں فوت ہوئے، وہ اللہ کریم سے گزارش کریں گے یا ربا ہم بڑے ہوتے چاند کو سورج کو دیکھتے تو آپ کو پہچان لیتے، آپ نے تو ہمیں بچپن میں اپنے پاس بلایا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے جو اس فصیل میں کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کریم ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، چلو ان کو بھی کس میں لے آؤ؟ جنت میں لے کر آؤ۔ پھر جب جنت میں اندر جائیں گے پھر اس میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے پھر ایک دیدار الہی بھی ہے۔ یہ دیدار الہی جنتیوں کے لیے ایک بڑا ایک سرپرائز اللہ کریم جو ہے وہ ان کو دینا چاہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ ابدی زندگی ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ یہ ایک اخروی منازل کا ایک معمولی سا نقشہ جو میں نے سامعین اور سامعات کے سامنے بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے